کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں۔ پدرم سلطان بود کہ میں بادشاہ کا بیٹا، میں فلانے کا بیٹا، میں ایم این اے کا بیٹا، میں منسٹر کا بیٹا، میں پرائم منسٹر کا بیٹا، میں ڈی آئی جی کا بیٹا، میں آئی جی کا بیٹا، میں چیف سیکرٹری کا بیٹا، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ تعارف نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ آپ اپنی پہچان اپنے بل بوتے پر بناتے ہیں۔ آپ کی پہچان کے لیے آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی تربیت، یہ تین چیزیں آپ کا کردار ہے۔ علم، عمل، کردار، یہ تین چیزیں ہیں تو آپ کی پہچان ہے۔ بھائی وہ ڈی آئی جی صاحب، وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب، وہ آئی جی صاحب، وہ ایم این اے صاحب، وہ ایم پی اے صاحب، وہ منسٹر صاحب، وہ سیکرٹری صاحب، وہ عہدے دار یا وہ فلاں، میں اس کا بیٹا، جب میں اس پہ بات آ گئی تو آپ ختم ہو گئے۔ سمپل۔ آپ ایک چیز دیکھیں نا، آج کوئی بھی وی آئی پی، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اس کے ساتھ سیلفی لیں۔ او بھائی یہ عادت چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ایک محدود کر دیا موبائل تک، آپ نے اپنی ذات کو گرا دی ہے۔ ہاں یادگار ایک الگ چیز ہے، ریسپیکٹ ایک الگ چیز ہے، ڈیکورم ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کوئی بھی، ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، ایک تھانے کا ایس ایچ او چینج ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کوئی ایک دو صاحب ایسے ہوتے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں، بوکے لے کے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ وہ ایز اے ایس ایچ او تعینات ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے، یا کسی کے دفتر میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور دفتر میں جا کے بیٹھنے کے بعد وہ تصویر بنائیں گے، وہ نقش امن یا امن و امان کے معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے۔ یار واٹ آر یو، ہو آر یو، تم ہو کیا؟ تم جا کے ایک ایس ایچ او کو بتاؤ گے کہ معاملات کو کیسے ٹیکل کرنے، تم جا کے ایک ایس پی کو بتاؤ گے کہ معاملات کیسے ٹیکل کرنے، تم جا کے ڈی آئی جی کو بتاؤ گے کہ تمہاری گفتگو سے وہ سیکھے گا کہ معاملات کیسے ٹیکل کرنے ہیں۔ آج کا نوجوان یہ کردار کا غازی بنا ہوا ہے۔ کسی انسان کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ کردار کے غازی ہیں۔ آپ اپنا خود محاسبہ کریں، اکیلے میں بیٹھ کے آپ سوچیں کہ کیا میں سچ بولتا ہوں، میں بددیانت ہوں یا دیانتدار ہوں، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میری وجہ سے کسی کو راستہ بدل کر تو نہیں چلنا پڑتا، میرے لیے دعائیں نکالنے والے زیادہ ہیں یا بد دعائیں نکالنے والے زیادہ ہیں، یا میرے لیے جو اللہ نے نظام بھیجا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی، میں ان تعلیمات کا کتنا احاطہ کرتا ہوں، میری پہچان ذاتی طور پر کیا ہے، میں نے ذاتی طور پر کیا اچیو کیا ہے، میں نے ذاتی محنت کر کے کیا حاصل کی ہے۔ اگر تو یہ ساری چیزیں آپ کو پوزیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں، آپ کو آپ کا ضمیر یا آپ کو آپ کی سکس سینس پوزیٹیولی رسپونس کرتی ہے، تب تو آپ کردار کے غازی ہیں۔ اگر سارا کچھ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو عزت ہے، یہ نمود و نمائش، یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ لشکر یا یہ پہچان کرانے کے لیے آج بھی مجھے باپ داداؤں کے نام کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو یہ تو کردار نہ ہوا۔ آپ ڈگریز لے لیتے ہیں، آپ ایم ایس سی کر لیتے ہیں، آپ ایم فل کر لیتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، چلیں میں اس سے بھی آگے چلا جاتا ہوں، آپ سی ایس ایس کر لیتے ہیں،
آپ اعلی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگ آپ سے اپنی دکھ اور تکالیف اور پرابلمز بتاتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، تو آپ اچھے کردار کے حامل نہیں ہیں۔ لوگ آپ سے یہ ڈرتے ہیں کہ صاحب بڑا سخت ہے، صاحب بہت غصے والا ہے، آپ اچھے کردار کے حامل نہیں ہیں۔ ہاں، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ صاحب اصولوں کا پابند ہے، صاحب میرٹ پہ کام کرنے والا ہے، انصاف پسند ہے، دیانتدار ہے، رشوت نہیں لیتا، پنکچوئل ہے، اپنی ڈیوٹی کے معاملات میں اپنی ایس او پی کو فالو کرنے کے لیے ایک مثال ہے، تب تو آپ کی عزت ہے، تب آپ کردار کے غازی ہیں۔ ادروائز اپنا محاسبہ کرے، ہر انسان مجھ سمیت اپنا محاسبہ کروں اور میں سوچوں کیا میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو علم حاصل کی ہے، سب سے پہلے میں یہ دیکھوں کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ایک بات۔ دوسری چیز، اس علم اور عمل کے بعد میرا جو کردار ہے وہ کیسا ہے، میری تربیت کیا ریفلیکٹ کرتی ہے۔ بعض اعلی عہدوں اور اعلی منصب پر بھی بہت چھوٹے ذہن کے اور چھوٹی سوچ کے حامل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ ہیسٹیٹ ہوتے ہیں، ورنہ حکمران یا افسر کو تو اس طرح ہونا چاہیے، آپ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس لوگ خوشی سے ہیں، آپ ان کی دکھ تکالیف کا مداوع کریں، نہ کہ لوگ آپ سے دور ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ پر سر رکھ کے سو رہے، 17 پیمند لگے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، مسلمانوں کو سیراب کرنے والا، مسلمانوں کی فصلوں کو سیراب کرنے والا، مسلمانوں کی پیاس بجھانے والا عثمان، سیدنا عثمان غنی ذی النورین، یکے بعد دیگرے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں ان کے نکاح میں دی، مثال قائم کر دی انفاق اور انفاق فی سبیل اللہ۔ حیدر کرار خیبر جس سے کانپے، آل رسول سے بڑھ کر سخی اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، خلیفہ وقت ہو کر لوگوں کے خادم بنے ہیں، یہ کردار ہے۔ صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، آل رسول کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی بھری پڑی ہے۔ کردار کے غازی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ او بھائی میرے، آپ کون ہو، آپ کیا ہو، آپ کی پہچان کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پدرم سلطان بول، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ وزیر تھا، میرا باپ مشیر تھا، آپ کیا ہو؟ یہ کردار کا غازی ہونا ہے۔ اور اس چیز کا آج کل کے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے۔ آپ کے بولنے میں، آپ کے چال ڈھال میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کی تربیت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو یا آپ کی تربیت کرنے والوں کو گالی دیں اور کہیں کہ یہ نیچ ہے، منہ پر تو ڈر کر آپ کی تعریف کریں، ہاتھ جوڑیں اور سر سر کریں، اور پیٹھ پیچھے کہیں یار اس سے بڑا راشی کوئی نہیں ہے، یار اس سے بڑا ڈیڈ آنیسٹ کوئی نہیں ہے، یہ ڈس آنیسٹ ہے۔ لوگ کہیں کہ یہ ڈیڈ آنیسٹ ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ کام چور ہے، لوگ کہیں کہ پنکچوئل ہے، لوگ کہیں کہ میرٹ کو فالو کرتا ہے، لوگ کہیں کہ ایس او پیز کو فالو کرتا ہے، لوگ کہیں کہ یار اس کو جا کے اپنے دکھ بتائیں، یہ مداوع ہے اس کا۔ اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس آب و ہوا میں رہ رہے ہیں، یہاں ہم لوگوں کو کوئی
ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی جس سے مل جائے ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. دنیا میں لوگ بھی راضی ہوں گے, آگے اللہ بھی راضی ہوگا. اگر آپ کا کردار اس طرح کا ہے تب تو آپ کردار کے غازی ہیں. ادروائز پھر محاسبہ کریں, اپنے آپ کو ٹٹولیں اور پھر سے اثر نو اپنا تجدید کردار بھی کریں, تجدید ایمان بھی کریں اور اپنی اصلاح کریں. یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم والحکم